بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جمعے کا روز ہے، جمعے کا روز آپ تمام تر دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ویری گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ اور آج ہم بہت عرصے کے بعد ایک بار پھر سے آپ لوگوں کی بے پناہ فرمائش کے بعد جو جمعے کو ہمارا شو ہوتا تھا، ہم جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے تھے، اور دیکھیں دنیاوی معاملات تو ہم لے کے چل ہی رہے ہوتے تھے، لیکن دینی معاملات اگر ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تو دنیاوی معاملات ہمارے ہو جائیں گے 0/0۔ اور ایک ٹائم ہے، جیسے سب کی زندگی میں ٹائم ضرور آتا ہے، وہ ٹائم ہے جب ہم یونیورسٹی، کالج، اسکول میں ہوتے ہیں نا، اور ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہماری ایگزائٹی بہت زیادہ عروج پہ پہنچی ہوتی ہے۔ وہ ٹائم ہوتا ہے رزلٹ کا۔ ہمارے پاس پورا سال ہوتا ہے، پورے سال ہمیں علم ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے سال میں پڑھنا ہے، اس کے بعد آگے ہمارے پیپرز ہونے ہیں، اور پیپر میں فرسٹ وہی آئے گا اور اگلے مرحلے تک کامیابی سے وہی پہنچے گا جس نے پورے سال محنت کی ہوتی ہے۔ اور ہماری محنت بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے، لیکن وہ ایگزائٹی ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے، اور وہ ایگزائٹی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے دنیاوی مثال دی نا، تو میں آپ کو ذرا دوسری مثال دیتی ہوں کہ وہ ایگزائٹی جو ہم سب کو لاحق ہونی چاہیے، اور ایسا لگتا ہے بہت سے لوگ شاید اس ایگزائٹی کو بھول بھی گئے، وہ ایگزائٹی اس دن کی ہے کہ جب ہم یہ پوری زندگی اپنی گزار لیں گے، اور اس کے بعد جب ہم نے اپنی اصل زندگی کی طرف جانا ہے، منتقل ہونا ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ انتقال کر گئے، تو وہاں پہ جو سزا اور جزا، جو دوزخ اور جنت، جس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی جو ہے محنت کرتے ہیں کہ بھی اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برے اعمال کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن روز محشر کا جو خوف ہے نا، وہ بہت بڑا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے کون سے ایسے اعمال ہوں گے جو اللہ میں کہیں گے بھائی نہیں مانے، تم نے باقی اتنی برائیاں کی تھی، میں نے زیرو کر دی ہے، ہم نے زندگی میں اتنی نمازیں پڑھی، پتہ چلے گا اللہ میں کہیں گے نہیں مانی گئی، تم نے ایک چھوٹی سی ایسی غلطی کی کہ تم نے سب کچھ اپنا سارا کریڈٹ نیگیٹو میں کر کے آ گئے ہو۔ تو یہ ایگزائٹی ہم سب کو ہوتی ہے، اور ایگزائٹی کا ہونا اچھی بات ہے۔ شکر کریں کہ آپ کے اندر یہ خوف ہے کہ آگے جا کے میرا کیا ہو گیا، ورنہ بہت سے لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ دنیاوی معاملات پہ اتنے کھو گئے ہیں کہ اس خوف کو بھول چکے ہیں۔ علماء دین ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جنت اور جو جہنم کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے، کون ہے جو جنت میں جائے گا اور کون ہے جو بظاہر بہت نیک اعمال کے باوجود جہنم کی طرف جائے گا۔ اور آج میرے پینل میں شریک ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ جواد حسین عابدی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں بہت عرصے کے بعد ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب، اور ہمارے ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ چاروں لوگوں کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں، بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی تو بہت اچھا بھی لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو نور بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جنت اور دوزخ کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے، اور ان کو بیان کیسے کیا گیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جنت اور جہنم کو کیسے بیان کیا گیا؟ قرآن مجید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ بہت سارے لوگ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو شرمندہ کر کر، یا ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، خوف کے مارے ڈرے ہوئے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ پھر جہنم کا بتایا جائے عاملۃ ناصبہ، ان کے سارے اعمال برباد ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دی جائے گا۔ اور وہ آگ کیسی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے، یا سوئی کے نوک کے برابر جہنم کھول دی جائے، تو پوری کائنات پگھل کے ختم ہو جائے۔ تسقى من عین آنیہ، انہیں کھولتی ہوئی پیپ پلائی جائے گی۔ وہ پیپ کیسے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر اس کی ایک بوند اس کائنات میں ڈال دی جائے تو پوری کائنات اس کی سڑان سے ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر کہے لیس لهم طعام الا من ضریع،
کوئی انہیں کھانا نہیں ملے گا، زقوم کے کانٹے دار کھانے ملیں گے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جن سے ان کے پیٹ کبھی نہیں بھریں گے۔ پھر اب جنت کا تذکرہ، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ ایسے ہوں گے جو چودھری کے چاند جیسے ہوں گے، ان کے چہرے آفتاب کی طرح ہوں گے، لسعیہا راضیہ فی جنات عالیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان کے لیے عالی جنت عالیہ ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں وہ کوئی بری بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے نہروں کو جاری کیا ہوگا۔ یہاں جو نہریں ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، جنت میں نہریں زمین کے اوپر چل رہی ہوں گی، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب طہور کی نہر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چار جو نہریں ان کے لیے جاری فرمائی ہوں گی، فیہا سرر و اکواب موضوعہ۔ جب ان کو پیاس لگے گی تو اللہ ابھی دل میں جیسے ہی پیاس کی خواہش ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے کاس یعنی گلاس کو پیش کر دے گا، کاس جتنا ان کی خواہش ہوگی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اور جیسے ہی وہ پئیں گے اور جتنی حاجت پوری ہوگی وہ واپس پانی جہاں سے آیا تھا یا شراب طور وہ واپس وہاں چلی جائے گی، دودھ۔ اچھا ہر چیز بتائی جا رہی ہے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرْعٌ مَبْسُوسَةٌ، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالی شان قسم کے تخت لگائے ہوں، جو ادنے سے ادنا خادم ہے اس کے 70,000 خادم ہوں۔ اور اچھا یہاں جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ سیمنٹ سے بنائے جاتے ہیں، وہاں مشک کا گارا ہوگا، وہاں موتی کے کنکر ہوں گے، وہاں عنبر کی مٹی ہوگی، وہاں زعفران کی گھاس ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 درجات رکھے ہیں جنت میں، اور 100 درجات میں ایک درجہ جو ہے، ایک حدیث میں ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر، اور ایک حدیث میں ہے کہ تمام عالم مل جائیں تو اتنا ہوگا، اور جنت کے ساتھ جو اس کے جو ہیں وہ کیٹیگریز ہیں، اور جو سب سے اعلیٰ عرفہ افضل وہ جنت الفردوس ہیں، جہاں انبیاء علیہ السلام ہوں گے، جہاں اہل بیت اطہار ہوں گے، جہاں صحابہ کرام ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے علماء کو رکھا ہوگا۔ کنجی کیا ہے جنت کی؟ جواد بھائی شرط کیا ہے جنت میں انٹر ہونے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جنت بنیادی طور پر ایک ایسا اسلامی اور ایمانی عقیدہ ہے کہ جس کی بنا پر پروردگار عالم نے جزا کا قانون قرار دیا ہے، اور کبھی تصور کیجئے اگر جنت اور جہنم کا عقیدہ ہی نہ ہو تو پھر ثواب اور عذاب کا فلسفہ کیا رہ جاتا ہے، اور اگر جنت جہنم کا فلسفہ نہ ہو تو نیکوکار نیکی کیوں کرے اور برا شخص جو ہے برائی اور بدی سے کیوں بچے۔ حتیٰ کہ ادیان عالم میں اگر آپ دیکھیں جو غیر مذاہب غیر آسمانی مذاہب ہیں، ہندو مت وغیرہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہرحال تصور اگرچہ لفظوں کی ہیر پھیر کے ساتھ جنت کا تصور وہاں بھی موجود ہے، یعنی ہر مذہب اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو نیک کام یہاں کر رہے ہیں اس کی جزا کا جی اس کا ایک دن وہاں پر معین ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام کو جنت قرار دیا ہے، اور جنت جیسے صاحب نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے جنت کے نظاروں کا مشاہدہ فرمایا ہے، تو یہ جنت کے ہونے پر خود دلیل ہے، اور اسی طرح جہنم کے عذاب دیکھے اور پھر آ کر آپ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ چنانچہ جنت کے حوالے سے بہت زیادہ قرآن مجید میں آیات موجود ہیں۔ سورہ مریم میں کہا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادہ اپنے بندوں کے لیے، اصل میں ناز اس کا ہے نا، میرے بندے ہو جاؤ، تو میرے ہو جاؤ، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے۔ ہاں جنات عدن التی وعد الرحمن بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا، اللہ نے جنت جو غیب میں رکھی ہے اس کا وعدہ اپنے بندوں سے کیا ہے، بس وہ وعدہ ہونے ہی والا ہے، انہ کان وعدہ ماتیا، بس اس کا وعدہ ہونے ہی والا ہے، اس کے وعدے میں جھوٹ نہیں ہے، اس کے وعدے میں دھوکہ نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، تم یہاں اگر ایک سفر بھی کر رہے ہو ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تو الٹی سیدھی باتیں کرنے والے دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں، فرمایا جنت میں لغو گوئی ہوگی ہی نہیں، الا سلاما، سوائے سلام و سلامتی کے۔ ہوا کا جھونکا گزرے گا تو پتوں سے ایسا ردھم پیدا ہوگا، ایسا لگے گا جیسے سلامتی کی آواز ہے۔ یہاں ایک بات اور پتہ چل گئی کہ بیکار لوگوں کا جنت میں کام نہیں ہے، لغو گوئی کرنے والوں کا، فحش گوئی کرنے والوں کا جنت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کرنے والے، جنت میں کثرت درود کرنے والے، جنت میں نیکوکار لوگ داخل ہوں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وہاں صبح اور شام ان کے لیے رزق میسر کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک عجیب و غریب ہے، علماء نے لکھا کہ یہ کیوں کہا لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، بکرا صبح عشیہ شام، دو قسم کا دو ٹائم پہ میل ملے گا وہاں، ایک صبح کا ٹائم شام کا ٹائم۔
اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پھر مزید فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہماری جنت وہ جس کا وارث ہم متقی بندوں کو بنائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت کے حسن پہ اگر آپ بات کریں تو احادیث کے مفہوم میں اس طرح کا نتیجہ ملتا ہے کہ اگر جنت کی ایک حور زمین کی طرف جھانک لے تو اس کے چہرے کا نور اتنا ہے کہ زمین پر کبھی روشنی ختم نہ ہو، یہ ایک نور ہے۔ اور حور کی بھی کیٹیگریز ہیں، پھر حور العین الگ ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تیار ہے۔ آپ نے پوچھا کنجی کیا ہے، ایک روایت پیش نگاہ ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہمارے یہاں اتنا، میں سنبھل کے جملہ کہوں، اتنا ہلکا اس کلمے کو لیا جاتا ہے جو جنت کی ضمانت ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے من قال لا الہ الا اللہ، دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ جانتا نہیں ہے اور اذان و اقامت اور کلمے کہتا نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں۔ اتنی عام سی چیز پر اتنی بڑی بات کیوں کہی جائی؟ اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا اگرچہ فقہ شرعی طور پہ کافی ہو جاتا ہے، مسلمان ہو گیا، اس کا خون مال پاک ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کو شرائط کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب یہ طے کر لے کہ میرا خدا سوائے اللہ، میرا جو ہے وہ معبود سوائے خداوند متعال کے نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ ڈٹا رہے، داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت جو ہے وہ تیار ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جنت کے حقدار بنیں اور ہم جو ہے وہ جہنم کے حقدار نہ بنیں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ روزے محشر پہ کیا یہ فیصلہ ہوگا کہ کون دوزخ میں جائے گا کون جنت میں جائے گا، یہ فیصلہ اس سے پہلے ہی ہو گیا؟ جیسے انہوں نے کہا نا کہ جب معراج پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور انہوں نے جنت اور دوزخ دونوں کے معاملات دیکھے، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ لوگ ایسے تھے جو زندگی جنت میں بھی گزار رہے تھے اور ایسے لوگ تھے جو سزا پا رہے تھے دوزخ میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا یہ دنیا چل رہی ہے۔ سب سے فرسٹ اسٹیپ جو ہے نا یہ ہے آدم یا بنی آدم یا انسانوں کا کہ تخلیق کے بعد ہم لوگ جنت میں رہ کے آ چکے ہیں۔ ایک ہمارا اسٹیپ وہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر حدیث کے مطابق اللہ کی شان کے مطابق جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو اللہ نے پوری ذریت کو جو قیامت تک آنے والی تھی اپنے ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر رکھا اور ان سے پھر وعدہ الستو لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، تو سب نے کہا بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ایک تو ہمارا اسٹیپ وہ تھا کہ جو ہم جنت میں پہلے دیکھ کے آ چکے ہیں، اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کا وجود کا یقین ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ اس کے ریمائنڈر کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتر کر آ گئے تو اس کے بعد جو سلسلہ چلا کہ ریمائنڈر کے لیے رسول انبیاء کرام علیہ السلام یہ آئیں گے اور ہمیں پیغام پہنچائیں گے۔ ان کے اختتام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ تو ہم اصل میں جنت کے باسی ہیں، ہمارا اصل اسٹے وہاں پر ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ایک آیت آتی ہے کہ اس اللہ رب کریم نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا اور وہ تمہارا مستقر اور مستودع، یعنی مستقر کہتے ہیں کیسے جیسے ہم رات کو بستر میں سوتے ہیں نا، اب سونے کے بعد ہم موو کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا بیچ کہیں نہ کہیں جنت میں بویا گیا ہوا ہے۔ اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت میں لے جائے، الہی آمین۔ وہ مستودع کے طور پر ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں ابھی یہاں پہ کچھ وقت کے لیے، ایک سفر ہے، اب کسی کا 60 سال کسی کا 70 سال اور پھر اس کو ریٹرن ہونا ہے، کسی کو تھوڑا سا سلو، کسی کو فوراً ایک دم فاسٹ اچانک چلے جانا ہے۔ تو وہ دیکھیں ایک تو ہمارے ذہن میں ہر وقت جو لگزریس رہتی ہے کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت چیزیں بناتے ہیں، جیسے ہم چاروں طرف نظارے دیکھ لیں اپنے سیٹ کے، تو یہ ہماری جنت کی جو چھپی ہوئی چیزیں پرانی ہیں وہ ہم کریوسٹی یہاں رہتی ہے، اس کو کریشن میں لگے ہوتے ہیں۔ انسان کے علاوہ آپ دیکھیں کوئی مخلوق کوئی کریشن میں نہیں ہے، نہ کپڑوں میں، نہ کنسٹرکشن میں، نہ رہنے سہنے میں، نہ بیٹھنے اٹھنے میں۔ شیر ہزارہ سال پہلے سے جھاڑیوں میں جنگل میں رہتا ہے تو آج بھی وہی رہ رہا ہے۔ چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، گھونسلہ بنا رہی ہے۔ صرف انسان ہے کبھی پہاڑوں میں گھر تراشتا ہے تو کبھی سیمنٹ بجری کے گھر بناتا ہے، پھر اس کے اندر جھرنے لگاتا ہے، پھر اس کے اندر رنگ برنگی لائٹیں جلاتا ہے۔ انسان کے ذوق بدلتے ہیں، لباس، پوشاک، خوراک، ہر چیز میں۔ تو ہمارے اندر جنت کہنے کے بسی ہوئی ہے۔ تو اب آپ نے کہا بات یہ کہ انسان مرنے کے فوراً بعد جنت چلے جاتا ہے، تو یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد آ گئے۔ اب تیسرا اسٹیپ ہمارا شروع ہوتا ہے برزخ کا۔ یہ بیفور آخرت کے ہیئر آفٹر سے پہلے کا ایک اسٹیپ ہے کہ یہاں اس کا کنیکشن اس دنیا سے بھی ہوتا ہے اور آخرت سے بھی ہوتا ہے، وہاں پہ اسٹے ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنا کنفرم ہے کہ اس ڈیوریشن میں موت کے وقت ہی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوبوں میں سے ہے یا خدا نخواستہ عذاب والوں میں سے ہے،
کیونکہ جو عذاب والوں میں سے ہوتا ہے فرشتے جب ان کی روح نکالنے آتے ہیں تو وہ نکلنے کو تیار نہیں ہوتی روح، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو تمہیں زبردستی نکال کے لے جائیں گھسیٹ کے، تو ان کی شکلیں دہشت ناک ہوتی ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہم نیک ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں جلدی سے لے کے چلو اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ابھی ہمارے ایک سلمان گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، مزاحیہ وہ اشعاری بڑے ٹی وی پیش کرتے ہیں سنو آپ نے، تو ان کے آپریشن کے دوران کچھ واقعات انہوں نے ڈسکس کیے جو عقل کو حیران کرنے والے تھے۔ جی میں واقعات آپ سے سنوں گی لیکن بریک کے بعد، کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی واقعی ایسی نشانیاں سننی ہیں، ایسی باتیں سننی ہیں ان لوگوں کی جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں یہ جنت والے ہی لوگ ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے، کہیں مت جائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت اور دوزخ کا۔ پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ہم اس کے کانسیپٹ کو بھی سمجھ لیں کہ ہوگا کیا، اور وہ لوگ کون ہوں گے جو یہاں پر انٹر ہوں گے۔ مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ جواد حسین عابدی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عمران کلیانی صاحب موجود ہیں، ہماری ریلیجیس کال بہن عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کی لائیو کالز بھی ہم اپنے شو میں شامل کریں گے اگر آپ کا جنت اور دوزخ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو۔ عمران بھائی بریک پر جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے وہ معروف شاعر جن کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، ہاں تو ابھی ان کا حال ہی میں انتقال ہوا، تو ان کی جب سرجری ہو رہی تھی، کچھ بہت بیمار بھی رہے، ہارٹ کی سرجری ان کی رہی ہے، تو اس دوران انہوں نے بتایا کہ جی میں نے کہ جنت میں پہنچ گیا، اور وہاں بڑے بڑے علماء کے انہوں نے نام لیے، اور اس میں ایک سابقہ وزیر اعظم کا بھی نام لیا کہ انہوں نے کوئی خاص کارنامہ انجام دیا، تو اس پہ کہنے میں باقاعدہ خوب نعرے لگا رہا ہوں اور بڑی ان کی تعریف کر رہا ہوں، سراہ رہا ہوں، اور بڑے بڑے علماء سے زیارت کر کے مصافحہ کر رہا ہوں، خوش ہوں بہت۔ ادھر سے باہر ڈاکٹر ریکوری کے لیے انہوں نے آوازیں دینی شروع کی، یہ ہوش میں آ گیا، تو ایک دم یہ ہوش میں آیا، تو پھر انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بہرحال ان سب کی تفصیل بتائی، پورے نام بنام کے کن کن سے وہاں ملاقات ہوئی، سابقہ وزیر اعظم سے، علماء سے، وہ بڑے بڑے علماء کرام جو ختم نبوت میں جنہوں نے کام انجام دیے ان سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان بڑا مشہور نام ہے، ان کا تو نیٹ پہ واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے خود ذکر کیا کہ انتقال سے ایک ہفتے پہلے میں بالکل صاف دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا اور قبر میں مجھے اتار دیا گیا، اور سرہانے میرے ایک بڑا خوبصورت نوجوان آیا، ایک پاکستانی نوجوان آ کے کھڑا ہوا ہے، مختصر بتا رہا ہوں پھر غیر یہ عالم آئیں گی، تو کہنے لگے کہ میں حیران پریشان، تو جو سرہانے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ لائیں، اچھا پھر دو منکر نکیر جو سوال کرنے آتے ہیں وہ آ گئے، تو جو سرہانے کھڑے تھے نا انہوں نے وہ پرچہ لیا اور کہنے جواب لکھ کے دے دیا کہ بھئی یہ ان کی طرف سے جواب لے جاؤ، تو کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو، آپ کون ہیں، تو کہنے میں غالباً انہوں نے بتایا میں آپ کی فجر کی نماز ہوں، کہ آپ فجر کی نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے، تو میں وہ ہوں، اور یہ ساتھ میں جو آپ کی خوبصورت نوجوان کھڑا ہے اس طرف یہ قرآن ہے، جو آپ قرآن کا ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں، خدمت کرتے وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعزاز کے لیے مجھے بھیجا خاص طور پہ یہاں پہ، میں اس طرح آیا ہوں، تو اور میں تو پتہ نہیں کس کو اور بھی کس ذکر کیا اس کو بھی لے کے آ رہا تھا، لیکن ہم نے کہا ابھی اس وقت دو کافی۔ اچھا یہ واقعہ انہوں نے سنایا، مشکل سے 5-6 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا، بالکل پورا واقعہ ان کا نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ جنت کا جو ایک پروسیس آپ نے کہا کہ انسان مرنے کے فوراً بعد جنت چلے جاتا ہے، اس کو ویلکمنگ ایک وہ مل جاتا ہے کہ جس طرح خدا نہ خاصہ دیکھیں اگر یہاں پہ کوئی ملزم ہے، ابھی مجرم ثابت نہیں ہوا، تو اس کو ایک لاک اپ میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ ہاں تو یہ برزخ کے بیچ میں نا، تو اسی طرح جنت کا بھی ہے کہ جنت دوزخی کو ان کا اعزاز یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، کفن، خوشبو وغیرہ۔ اور میں اگلے اس میں جب آپ گفتگو کریں گے ایک بات یہ بھی ذکر کروں گا یہاں پہ کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ انسان کا زندہ ہونا پاسبل ہے یا نہیں، جس طرح دنیا میں ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد اب دوبارہ ریورس ہونا تو پاسبل نہیں ہے، لیکن کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پاسبل ہے یا نہیں، یہ بھی انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ بالکل، اور یہ اگر دیکھا جائے تو انڈیویجول ایک ٹاپک بھی بہت مزے کا ٹاپک ہے۔ کیا معاملات ہوں گے جنت کے اور جنت والوں کے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جنت بنی کب ہے۔ اس کا مطلب آباد ہے؟ جی ہاں بالکل آباد ہے۔ اچھا جو سوال آپ نے ان سے کیا نا، میں یہاں پر ایک حدیث آپ کو سناؤں گی۔ حضرت اسماء بنت عمیس جو ہیں ان کے شوہر ہیں حضرت جعفر، جنہیں ہم جعفر طیار کہتے ہیں نا۔ اچھا طیار کہتے ہیں جن کے 2 بازو ہوں، یا ذوالجناحین بھی ان کا لقب ہے، یہ توئیں سے ہوتے تھے جی۔ اچھا تو یہ ان کو جب یہ جنگ موتا میں شہید کیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا دیکھو جعفر کو کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں 2 بازوؤں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نفوس قدسیہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر دخول جنہ کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہ وہ جنت میں سب سے پہلے آپ سے ملاقات کریں گی، ٹھیک ہے۔
اپنے پردہ فرمانے کے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت میں دخول ہو سکتا ہے. اب یہاں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا, اللہ تھا, اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا, اس کے بعد اللہ نے سب سے پہلے یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ دے جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے نام بھی, یعنی تمام کچھ جو بھی اعمال ان کے ہیں ان کو لکھ دیا جائے. تو اسے لکھ دیا گیا. جنتیوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہوا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوا. اب ہم آ جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں جنت کے دروازے بند ہیں, ٹھیک ہے. اب سب کو حکم ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. تو وہاں پر وہ 2 نہروں کے درمیان ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد پہلے نہر سے جب وہ پانی لیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے یہاں تک جب سینے تک پانی پہنچے گا تو بغض, کینہ, عناد, جتنی بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں, حسد وغیرہ, اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم فرما دے گا. اچھا, اس کے بعد جب جیسے ہی وہ اس سے ناف کی طرف پانی جائے گا تو اللہ رب العالمین جو قضاء حاجات کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ان کے باڈی سے ختم فرما دے گا. پھر وہ دوسری نہر سے وضو کریں گے. جب وہ وضو کریں گے تو اللہ رب العالمین انہیں 5 چیزیں عطا فرمائے گا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قد عطا کیا جائے گا جو قریباً 60 گز کے مطابق ہے. ہر جنتی کا قد اتنا ہوگا. اس کے بعد انہیں لحن داؤدی عطا کی جائے گی, یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا جو لحن ہے وہ انہیں عطا کیا جائے گا. تیسرے نمبر پر انہیں حسن یوسف عطا کیا جائے گا, حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو عطا کیا جائے گا. پھر چوتھے نمبر پر انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر ہے قریباً 33 سال وہ عطا کی جائے گی. اور سب سے اولین ترین اچھی ترین جو چیز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عطا کیے جائیں گے. یہ 5 چیزیں ہیں جو انہیں عطا کی جائیں گی. اچھا, اسی طرح سے جو مرد ہیں ان کی داڑھیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, ان کے بال شانوں تک ہو جائیں گے, عورتوں کے تقریباً پنڈلیوں تک بال ہو جائیں گے, اور پوری باڈی سے جتنے بھی بال ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. جنتیوں کے ناخن اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. قضاء حاجت کی انہیں کوئی وہاں پر نیڈ نہیں ہوگی. اب یہ تمام کے تمام حضرت آدم, حضرت عیسیٰ, جنت کے دروازے تو بند ہیں. اب اس سے پہلے ہی آپ کو تیار کیا جا رہا ہے جنت میں جانے کے لیے, کیونکہ جنت میں جانے کے لیے تو آپ کو اچھے سے تیار ہونا ہے نا, کیونکہ زندگی میں جو کیا ہے وہ اسی لیے کیا کہ جنت میں جانا ہے. اب جنت میں کیونکہ نہ خوف ہے نہ غم ہے تو یہ ساری چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں. اب یہ جائیں گے جناب آدم, حضرت عیسیٰ, موسیٰ, داؤد, اسحاق, یعقوب, تمام انبیاء کے پاس. سب کہیں گے اذهبوا الی غیری, سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور وہاں سے جنت کی کنجیاں ملیں گی, سرداران جنت ہوں گے, وہ دروازے پر ہوں گے, وہ ویلکم کریں گے. سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوگی. جنت میں جنتیوں کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا. ہر جمعے کو باقاعدہ طور پر, جمعے کے دن باقاعدہ طور پر ایک محفل سجائی جائے گی, اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں صبح و شام اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. اچھا, جنت میں بھی درجات ہیں. میں جب اس آیت کو پڑھی تھی تو مجھے اتنا کوئی اچھا لگا. سورہ طور کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے اگر اپنے ایمان کی پیروی کرتے ہیں, ان کی اولادیں بھی ان کی پیروی کرتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور اولادوں کے درجات دونوں کو برابر کر دے گا. اولادیں اکول نہیں تھیں لیکن اللہ ان کے درجات اور اولادوں کے درجات برابر کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں جب ہم اچھا کھاتے ہیں, اچھی جگہ سیر کو جاتے ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو مس کرتے ہیں. عمرہ پر چلی جائیں آپ, کہیں زیارات پہ چلی جائیں تو آپ کو بچے یاد آئیں گے. آپ کہیں ارے میرا بچہ میرے ساتھ ہوتا, یہاں کی چیزیں دیکھتا. جنت میں درجات ہیں. کہیں یوں سمجھ لیجئے کہیں پنکھے لگے ہیں تو کہیں اے سی. یہ دنیا کی مثال دے رہی ہوں. تو جہاں ایئر کنڈیشن لگا ہے وہ زیادہ لگژری ہے فینس کے مقابلے میں. تو وہ جو جنتی ہوں گے نا, وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارے بچے ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ان کی خواہش ہے نا, ابن عباس کہتے ہیں کہ صرف مومن کی خواہش کی وجہ سے, ماں باپ کی خواہش کی وجہ سے بچوں کے نصیبوں میں وہ جنت نہیں تھی, تبھی وہ جنت مل گئی. اسی طرح سے جنتیوں کے لیے بازار لگیں گے, اور جب بازار لگیں گے تو ہم بازار میں جاتے ہیں, فلاں برانڈ سے خرید لیا فلاں. وہاں آپ کو معلوم ہے کہ آپ جائیں گے تو باقاعدہ طور پر جیسے پکچرز لگی ہوتی ہیں نا, پکچرز لگی ہوں گی گیلری کے اندر, آپ کہیں گے میں چاہتا ہوں ایسا بن جاؤں,
یا میں چاہتی ہوں ایسی بن جاؤں, یا میں فلاں کی طرح اچھی لگنا چاہتی ہوں, میرے بال فلاں کی طرح ہو جائے. لیکن وہاں پہ تو آلریڈی اتنے خوبصورت ہوں گے. اس کے باوجود مطلب یہ ہماری خواہشات ختم نہیں ہوں گی جنت میں جا کے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں سے اب جب پتہ ہے کیا, ہم وہاں سے چوز کریں گے اور اللہ ہمیں اچھا کر دے. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے سرفراز صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سرفراز بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میڈم میں سوال مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں, میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ بہت پیارا سوال ہے آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سورہ مومنون کی جو ابتدا کی جو آیات ہیں 58 سے 12 جو ابتدا ہو رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری صفات کا بیان کیا کہ کون اہل جنت میں سے اور کون اولئک هم الوارثون, اور یہ وارث جنت ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا, اور عقیدہ آخرت کا, نماز کی پابندی کا, یعنی اللہ کی عبادت, رسول کی اطاعت, مخلوق کی خدمت پر زندگی گزارتا ہے. اور یہاں امام غزالی کی وہ بات وہ ذہن میں آتی ہے کہ اس نے 40 سال اس طرح گزاری ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اہل جنت میں فرمائے گا. یعنی کہ زندگی گزارنا, جس طرح حدیث پڑھی ہے من قیل لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ کا عقیدہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, نہیں کوئی عطا کرنے والے سوائے اللہ کے, نہیں کوئی زندگی بنانے والے سوائے اللہ کے, نہیں کوئی عزت دینے والے سوائے اللہ کے, نہیں کوئی ذلت دینے والا ہے سوائے. جب یہ کامل یقین ہوتا تو یقین کی منزل جتنی مضبوط ہوتی وہ پھر آپ کو اہل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت میں سے آپ کو عطا فرما دیتا, اور یہ جنتی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون عطا فرماتا. اور میں نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کا جو رمضان کے اندر پورا درس دیا تو میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ کون اہل جنت ہے. تو قرآن نے یہ بتایا کہ جو سب سے زیادہ دنیا میں شکر ادا کرنے والے ہیں وہ اہل جنت ہیں. یعنی اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر جو اللہ نے آپ کو دی ہیں, کمی دی ہیں یا زیادتی دی ہیں, آپ اس میں ہر حال میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں نور بھائی ایسے بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ ہم ایک تھاٹ آف کسی ایک بندہ جو کہ ایک اسکول آف تھاٹ کا ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا جی ہم تو جنت میں, تم تو دوزخ میں جاؤ گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا سوال اس سے بھی ہے کہ وہ کس یقین سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں جنت میں جاؤں. بنیادی طور پہ ہم یہاں مثال کے طور پہ اگر 3 مسلک کے الگ الگ کھلے, ہم 4 بیٹھے ہیں الگ الگ تھاٹس کے, ہم قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جو اللہ کی وحدانیت, رسول کی رسالت, ختم نبوت اور عقیدہ تمام مسلمانوں کا متفق تھا, اس پہ کامل یقین رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں, اخلاق کیسے ہیں, جو جتنے اخلاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے وہ جنت کے اتنے قریب ہوتا ہے. بس وہی کہہ سکتا ہے, یہ ہر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے آصف صاحب بلوچستان سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں کیسی آپ خیریت سے؟ سب سے پہلے تو تمام علماء کرام اور عالمہ صاحبہ جو ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم. اور میں نے یہ پوچھنا تھا جس طرح کہ یہاں پہ ہم جب کہتے ہیں جمعے کے دن اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے یا رمضان شریف میں تو وہ جنتی ہے, اس حوالے سے علماء کرام صاحب کا کیا کہنا ہے؟ اور جبکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی پیدائش بھی سوموار کے دن ہوئی تھی اور ان کی فوتگی بھی سوموار والے دن ہوئی تھی, تو پھر جمعہ جو ہے مطلب وہ ان پر کیسے زیادہ وہ ہے, اور مطلب رمضان اس کے حوالے سے آپ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی آصف بھائی جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو بات کی گئی تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سردار نعمت ہیں, وہ تو سردار جنت ہیں, وہ تو تمام نیکیوں کے سردار ہیں, تمام جو کچھ ہمیں ملے ہے وہ ان کے نالین کا صدقہ ہے. بے شک تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کا کوئی قیاس ہے نہیں. البتہ یہ روایت میں ضرور ہے کہ من مات بین زوال الخمیس والجمعۃ دخل الجنہ یا امین امین عذاب اللہ, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو جمعرات اور جمعے کے زوال کے بیچ مر جائے, اس طرح کی روایات موجود ہیں. اچھا اب یہ لطف ہے, دیکھیے چونکہ جمعے کو سید الایام خود کہا ہے, جمعے کے لیے ایک پروٹوکول بیان کیا گیا, اس کے لیے عبادات ہیں, اس کے لیے بڑی اس میں جو ہے وہ پورے ہفتے آپ جو نیکی کریں وہ جمعے کے دن ڈبل ہے. پورے ہفتے کوئی گناہ کریں تو اس کا اگر مثال کے طور پہ 10% ہے تو جمعے کے دن اس گناہ کا عذاب بھی 20% ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کہا جا رہا ہے تو یہ بہت زمان و مکان ہے. دیکھیے ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں, یہاں اگر ہمیں موت آ رہی ہے اس کا درجہ کچھ اور ہے. یہی موت اگر ہمیں ارض مقدس پر آئے, حجاز مقدس میں ہو, مدینہ طیبہ میں ہو, دیگر مقامات مقدسہ پر ہو, تو وہ اس کا تو زمان و مکان سے بہرحال فرق پڑتا ہے. البتہ
یہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کی موت کیسے آنی ہے. اسے تیار رہنا ہے اپنے مقام پر کہ میری موت کہیں بھی آئے میری موت اچھی بن جائے. دوسری چیز ایک سوال جو پوچھا نا کہ ہم کیسے طے کریں, تو مفتی صاحب نے بیان فرما دیا, عقائد ہمارے سامنے موجود ہے. یہ والا جو انداز ہے نا کہ نہیں تم تو نہیں جاؤ گے تو آپ کوئی تھانے دار تو نہیں لگے ہوئے. اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت تو احسان کرنے والوں سے قریب تر ہے. وہ جسے یاد رکھیے جنت اعمال پر نہیں لطف پروردگار پہ ملے گی. آپ کون سا ایسا عمل کریں گے جو خدا کو راضی کرنے والا ہو؟ ہر عمل اس کی ذات کے مطابق کم ہے, اس کی ڈیمانڈ کے مطابق کم ہے. کوشش کیجئے اس سے رحمت کا مطالبہ کریں, خود جنتی بنے, اللہ آپ کو جنت مبارک کرے, دوسرے کو جہنمی نہ بولے. اتنی پیاری بات کی, اسی بات سے میں بریک پہ جاؤں گی, بریک سے واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جنت اور دوزخ کے والے سے آج ہم بات کریں اور آپ لوگ کے لائیو کالز پہ لیں گے. اچھا, بہت سارے مرد حضرات میں ہم نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات میں جو زیادہ تر جب جنت کی جو وہ آرزو کر رہے تھے تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ جی جو جنت میں جو ہے وہ ان کو حوریں ملیں گی. خواتین کو ہوتا ہے کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے پڑیں گے, ہم جائیں گے انشاءاللہ, ہم خوبصورت ہو جائیں گے, ہم جوان ہو جائیں گے, اور وہ جو گھر کی یہاں پہ تمام تر ٹینشن ہے نا وہ یہیں کی یہیں رہ جائیں گی اور اس جہان کی خوشیاں ان کو مل جائیں گی. لیکن بندوں کو جو اسپیشلی جو حوروں سے بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ ذرا حوروں کے کانسیپٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اچھا سوال ہے, کانسیپٹ میں کلیئر کر دوں. چونکہ دیکھیں ایک ہماری جو ہے نا اسلامی تعلیمات میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ الحاد کی طرف بھی جا رہی ہے. الحاد کا مطلب یہ کہ یعنی ان چیزوں کو کسی طرح انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے, حور کا کچھ اور معنی ہے, وہ معنی نہیں ہے, شراب نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں. ایک جیسے پہلے یہ بات واضح کر دو, آج کل یہ بہت قول چل رہا ہے کہ جی بہن بھائی دنیا میں جتنا چاہیں آپس میں ملنے پھر آخرت میں بہن بھائی آپس میں نہیں مل پائیں گے. تو میں کہتا ہوں حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو سید الشہداء جنت کے سردار ہیں, وہ دونوں بھائیوں کیسے نہیں ملیں گے وہاں پہ؟ کیسے ہو سکتا نہ ملیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے بھائیوں سے کیسے نہیں ملیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی یہ کہاں سے آ گئی بات کہ جی بھائی سے نہیں ملے گا, سب ملیں گے. اب مجھے لگتا ہے ماں باپ نے کی بات اڑائی ہے کہ بہن بھائی آپس میں پیار سے رہے, یہ ڈرانے کے لیے کہ آگے جا کے نہیں ملیں گے. تو پتہ نہیں کہاں سے لوگ باتیں اڑا دیتے ہیں. ایک تو یہ کلیئر کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بوڑھے اسکالر انہوں نے اپنی زندگی گزار لی تو کہتے ہیں کہ حور ہے ہی نہیں کوئی چیز. اب یہ تو ایسی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو بھائی جس کو نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے, لیکن جس کو چاہیے تو ان کو تو نہ کون سے محروم کریں. اللہ پاک نے حور کا فرمایا ہے. اب حور ہے کیا چیز؟ حور مقصورات فی الخیام, یہ سورہ رحمان کے اندر آتا ہے. تو لیکن آخرت میں اللہ پاک نے جیلیسی کا ایلیمنٹ یا فیکٹر یہ نکال دیا ہوگا خواتین کے دلوں سے, اور وہاں پہ سب کی کوئی مجھے لگتا ہے کہ ایسی ملٹیپل جو ہے نا وہ مصروفیات ہوں گی کہ وہ سیم ٹائم میں ایک بندہ وہ کئی جگہ انوالو ایسا ہوگا کہ اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ جی اگر وہ حور کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تو بیگم اگنور ہو رہی ہے, بیگم کے ساتھ کر رہا ہے تو حور اگنور ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا, چونکہ وہاں کا سسٹم بالکل ایک الگ ہوگا, اپڈیٹڈ ہوگا. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں, حور کا ایگزسٹ کرتی ہیں, حوریں ہیں, اور حدیث شریف میں بہت وضاحت ہے, قرآن میں. لیکن ایسے نہیں کہ یہ بھی تو کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ یہاں کی جو بیگمات ہے اگر ان کا خیال رکھا ہو نا تب اوپر جا کے حوریں ملیں گی, ورنہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, جہنم میں جائیں گے. بیگمات بھی خیال رکھیں اور بیگموں کا خیال شوہروں نے رکھا ہو تو ملیں گے. لیکن یہ کہ بیوی کا خیال, یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی ہے کہ یہاں پہ بہت ساری چیزوں میں ہم بیوی کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو مثالیں بھی دیتے ہیں پیر کی جوتی ہے, جب چاہو بدل لو کر لو. لیکن ایک بڑے صحابی کا واقعہ میں اکثر سناتا ہوں, بڑے عالموں سے سنا ہے کہ وہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تدفین کے بعد قبر نے ان کو بھیجنا شروع کر دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی ایک تو بشارت دی تھی کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئیں. لیکن جب قبر نے بھیجنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا ان کے لیے دعا کرو, استغفار کرو کہ بھائی ان سے سختی ختم ہو جائے. سختی ختم ہو گئی قبر کی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اصل میں بیوی کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا, اس وجہ سے قبر میں سختی ہو رہی تھی. ہم نے دعا کی تو اللہ پاک نے آسانی فرما دی. اور جنت میں بھی سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنا تھا, تو وہ اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. لیکن یہ اصل میں آرٹیفیشیل جو چیزیں آج کل ہمارے بیچ میں رشتوں میں آ گئی نا, اس کی وجہ سے انسان بڑا دانا وہ بجائے لطف اور سکون حاصل کرنے کے ان چیزوں میں کبھی وہ مٹیریل کی وجہ سے آپس میں تناؤ کھچاؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خواتین کی کبھی ڈیمانڈیں زیادہ ہوتی ہیں, کبھی مرد بہت زیادہ وہ کنجوس ہوتے ہیں. لیکن بات ضرور ہے کہ ہاں اگر بیوی کا خیال رکھا ہوگا تو آخرت میں جنت ملے گی. اور جنت میں پھر سب سے بڑی شکایت خواتین کو ہوتی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا. ہاں یہ میں سوال پیارے والی تھی کہ خواتین کے لیے تو کوئی اچھی چیز بس یہ بہت بڑا آبجیکشن ہوتا ہے کہ جی خواتین کو کیا ملے گا.
تو دیکھیں دنیا میں بھی میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہوئی ہیں اسی چینل پہ بیٹھ کے کہ دیکھیں دنیا میں بھی یہ دستور تو چلا ہے کہ ایک تو اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے، اور ہمیشہ سے رہا، اس سے پہلے تو باندھیوں کی بھی اجازت تھی، جس کو جل کے بیویاں باندھریاں کہتی ہیں کہ باندھریاں اچھا ہو نہیں ہمارے زمانے میں، لیکن پہلے باندھیوں کی بھی اجازت تھی اور ابھی بھی ہے، لیکن باندھیوں کا کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ ایک مرد کی نیچر میں مزاج میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ ایک سیم ٹائم میں رسپانسبلٹی بہت ساری نبھا سکتا ہے، اور وہاں پہ جو میں نے کہا جیلس کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، تو یہاں پہ یعنی کاؤنٹلیس باندھیوں کو تو ابھی بھی شریعت میں اجازت ہے اور لمیٹڈ کر دیا گیا شادیوں کو 4 تک، تو یہ ہر زمانے میں دستور رہا ہے، اور اب اس کو اللیگل طریقے سے سمجھیں آج بھی سوسائٹی کے اندر کیا جا رہا ہے، ناجائز طور پہ حرام طریقے سے لڑکیاں بک رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں، پورا یعنی بزنس اس مارکیٹ میں چل رہا ہے، بڑے بڑے کنٹریز جو ہے نا وہ لڑکیوں کو بیچ کے، بیچنے سے مطلب یہی کہ ان کو مس یوز کر کے ان سے بزنس کر رہے ہیں، تو وہ غلط طریقہ ہے۔ اسلام نے اس کو رائٹ وے میں بتایا کہ کہیں بھی کسی لڑکی کو اگر اون کرنا ہے تو یا نکاح کے ذریعے شریعت حلال طریقے سے، یا جو اسلام میں باندھی کا کانسیپٹ ہے اس کے ذریعے سے اس کو، لیکن اب تو وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو گیا باندھی والا تو نہیں، لیکن کیونکہ دیکھیں وہ بھی یہ ہے نا کہ جیسے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ الکبریٰ کی حیات میں کوئی اور شادی نہیں کی کیونکہ ان کو علم تھا کہ وہ انصاف نہیں کر پائیں گے، جیسے امام متقیان نے جناب فاطمہ الزہرا کی حیات میں کوئی اور شادی نہیں کی کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا وہ انصاف نہیں کر پائیں گے، تو یہاں پر پھر دین اگین وہ آ جائے گا کہ اگر آپ خیال کر سکتے ہیں، عدل کر سکتے ہیں، یہ تو ایسا اس پہ کوئی جنم کبھی فیصلہ ہو ہی نہیں پائے گا، آخرت میں دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے۔ خواتین کے لیے کیا ہے کہ واقعی عائشہ خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ بھائی زندگی اور ہم نے خدمت کی اور پھر جو اگر بندوں نے ہمارا خیال نہیں کیا تو وہ بندے یہ کہتے بھی ہمیں تو آگے جا کے حوریں مل جائیں گی، تو ہمیں کیا ملے گا؟ اچھا دیکھیں جنت میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ یہاں ایک مرد کو برداشت کر رہے ہیں یہ بہت ہے آپ کے لیے، زیادہ کی توقعات نہ کریں، بس ایک ہی آپ کے لیے مرد ہوگا جنت میں، اور جنت میں اور مزید بہت ساری چیزیں اور ہیں۔ جن خواتین کے ہسبینڈ اچھے نہ ہوں اس دنیا میں اور وہ جن کے لٹرلی اعمال بھی اچھے نہ ہوں کہ وہ جنت میں جانے والے ہوں گے، ان خواتین کو پھر کیسے شریک ہاتھ؟ اچھا اگر وہ شادی شدہ انہی کے ساتھ ہیں اور کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہوئی ہے، یا ایسی خواتین کہ جن کی شادیاں ہی نہیں تھیں، تو ان کی جنتیوں سے شادی کروائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بحیثیت انسان اللہ اتنی آپ کو نعمتیں دے دے گا نا، اتنی نعمتیں کہ وہاں جا کر آپ کو خواہشات ہوں گی ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے ولدان کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، ولدان وہ ہوتے ہیں، وہ لڑکے ہیں جو خدمت پر مامور ہیں، ہمارے لیے باقاعدہ طور پر سواریاں ہوں گی، ہم سوچیں گے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، بس سوچا ہے نا میں نے یہاں سے میں غائب ہو جاؤں گی، میں وہاں پہنچ گئی، مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مجھے کچھ کھانا ہے، میں نے اڑتے پرندے کو دیکھا، میں نے کہا مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، بس وہ بنا ہوا روسٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ حدیث کے مفہوم کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انعام کریں گے۔ پھر 4 جو ہیں وہ 4 طرح کے نہروں کے بارے میں، پہلی شہد ہے، دودھ کی نہر ہے، خالص پانی کی نہر ہے، اور پھر ایک اور نہر ہے شراب۔ اچھا لیکن اس کے اندر شرابن طہورہ میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا نشہ نہیں ہے، اس سے عقل زائل نہیں ہوگی۔ اچھا ہر بار آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے یہ پھل کھایا نا، نہیں اس کا ذائقہ اس طرح کا نہیں، اس طرح کا ہونا چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمت بھی عطا کریں گے کہ وہ آدمی کی جو دیوار جس پہ گر جائے وہ انتقال کر جائے، وہ بھی شہداء میں آتا ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو درد ذیل کے اندر انتقال یعنی پیدائش کے وقت کا انتقال ہو جائے، وہ بھی شہداء میں آتا ہے۔ جو شخص دکان کے اندر بیٹھا ہے اور ڈکیتی ہوئے، ڈکیت نے آ کے ان کو قتل کر دیا، وہ شہید شہداء کے اس طرح کے اسی طرح جس طرح یہاں کے چل رہے ہیں، اور اس میں جو نوجوان آ جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں وہ بھی شہداء کے درجے میں آتے ہیں۔ جو تقریباً 70 کے قریب جو ہیں علماء نے ایک فہرست لکھی جس کے اندر شہداء کی لسٹ شامل کے اندر ہے۔ لیکن میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جس طرح وہ بات پہلے کی تھی، من قیل لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں ہر صورت میں داخل ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ پھر اپنے جو سے اعمال، دیکھیں ایک بات تو پہلے ذہن میں رکھیے گا، جتنے یہ ناظرین ہیں، جنت میں جو داخلہ جو آپ کا ہوگا وہ آپ کے اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اور آپ کے جتنا اخلاص ہوگا وہ آپ کی نیکی اتنی بھاری ہوگی۔ یہاں نمازوں کو نہیں گنا جائے گا، بات کی بہت باریک بات کی کہ گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، کہ ویٹیج کیا ہے آپ کے جو حج، اگر آپ حج کر رہے ہیں دنیا کے لیے تو وہ حج آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ قربانیاں جو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گے، وہ آپ کام جو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جا رہے ہیں جیسا ہی وہ اعمال آپ کے ترازو میں رکھا جائے گا ایک دم پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
اور مجھے وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ جب کل قیامت کی بات کر رہی تھی آپ کہ جب سورج سوانیزے پہ ہوگا، زمین یہ تانبے کی طرح ابل رہی ہوگی، کوئی ٹخنے تک پسینے میں ہو، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ہو، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی کندھے تک پسینے میں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ قبر سے نکلنے والے ہوں گے تو فرشتے آئیں گے، جس طرح ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی آئے. ابھی آپ اندازہ کہ کبھی کبھی تصور میں وہ حدیث پڑھتا ہوں کہ خوشی ہوتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے معاملات رکھے گا. ابھی وہ قبر سے آئے نہیں ہے تو فرشتے کھڑے ہیں، اور جیسے ہی وہ باہر نکلیں گے فرشتے اپنے پر بچھا دیں گے کہ وہ میدان حشر تک جائیں. اور آپ دیکھیں کبھی تصور کریں کہ فرشتوں کو پروٹوکول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے آ رہے ہیں، اور بارگاہ میں جیسے ہی آ رہے ہیں نورانی ممبر لگے ہوئے ہیں اور کہا گا جی آپ آگے بیٹھیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ جنت میں ڈائریکٹ جا رہے ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے، تو رضوان جب ان سے پوچھے گا حساب کتاب ہوا، تو کہیں گے کون سا حساب و کتاب، ہم دنیا میں جیے بھی اللہ کے لیے اور مرے بھی اللہ کے لیے. پھر آواز آئے گی جیسے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے فرشتوں یہ سچ کہتے ہیں، یہ دنیا میں جیے بھی ہمارے لیے تھے مرے بھی ہمارے لیے. اگر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آج سے اپنا لیں. آج اس پروگرام کا میسیج ہے کہ ہمیں جنتی والی زندگی گزارنی ہے. ہم جنت کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں، جنتی وہ ہوں گے اور ڈرتے بھی. اچھا ہم نے یہ جنت بھی ساتھ میں چاہیے، جنتوں والی زندگی بھی گزارنی بھی ساتھ میں امتحانات اور آزمائشوں سے بھی ڈرتے ہیں. اچھا جنتی زندگی گزارنی آزمائشیں تو ہوں گی، وہاں کوئی خراب بات نہیں کرے گا. تو آج سے مجھے یہ کوشش کرنی کہ میری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کے لیے بدگمانی نہ ہو، کسی کے لیے برائی نہ نکلے. اللہ والے اور جنت والے وہ ہوں گے جو برا سنیں گے نہیں. تو آج سے مجھے یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے اہل جنت والا بننا ہے تو میں کسی کے بارے میں برا. جنت والے ہوں گے وہ کوئی خراب چیز نہیں دیکھیں گے تو مجھے خراب نہ دیکھنا ہے، آنکھیں پھیڑ لیں گے. تو آج ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو جنت کی پریکٹس پہلے سے کرنی ہے، اور جنت کی پریکٹس آپ نے سے پہلے کر لی. ایک شعر سناتا ہوں اس کے بعد جواد بھائی کی باری ہوگی. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہتے ہیں. اگر آپ نے اہل جنت والا، کچھ لوگ وہ ہیں جو جنت میں جانے کی خواہش ہے اور کچھ ایسے جنت ان کی مشتاق ہیں. کیا کہنے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، جہاں ابراہیم بھی کھڑے ہیں، موسیٰ بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، شیش بھی کھڑے ہیں، صالح بھی کھڑے ہیں، داؤد بھی کھڑے ہیں، اسحاق بھی کھڑے ہیں، اور ان تمام انبیاء میں میرے آقا کہے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. کیا کہنے آپ کا انداز یہ ہو، آپ کا معاملات ایسے ہوں. ایک ہے نا نبی اسلام جنت میں حضور فرماتے ہیں میں نے اس صحابی کو دیکھا، اس کی آواز وہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے پوچھا کہ اے اللہ یہ اس کا مقام کیسے ملا؟ فرمایا یہ اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ اللہ نے جنت میں عطا فرما دی، اور جنت میں مصطفیٰ کریم اس کا قرآن سنے. دیکھا جائے تو کتنا آسان ہے جنت، کتنا آسان. اچھا یہاں ایک بات اور، جنت کو اللہ نے خواہشات کا ایک باڑ لگا دیا. مطلب یہ کہ اب انسان خواہشات جہنم میں خواہشات کا باڑ لگا دیا، اور جنت میں آزمائش کا باڑ لگا دیا. آزمائش بیماری تکلیف میں صبر کریں گے تو جنت میں جائیں گے، لینڈ کر جائیں گے. اور یہ فلائٹ بہت ٹربولنس والی ہے. ہاں، اور جنت میں اور جہنم میں چاروں طرف خواہشات ہی خواہشات ہیں. جبریل نے جبھی تو کہا تھا پروردگار تو نے جہنم ایسی بنا دی ہے مجھے لگتا کوئی اس میں جانا ہی نہیں چاہے گا. تو پھر اللہ نے اس میں خواہشات کا باڑ لگا دیا تھا، اور جنت میں آزمائش کا باڑ لگا دیا تھا. اب اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، پھر جنت آپ کا انتظار کرے گی. ہاں پھر آپ جب جنت کی آرزو کرتے ہیں پھر آزمائشوں کی بھی اللہ پاک سے دعا کرے کہ آزمائشوں پہ پورا اتریں. جواب بھی وہی سوال جو میں نے پہلے کیا تھا کہ کیا مرتے وقت ہی اس بات کا ہو جاتا ہے کہ انسان جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا، اور جیسے جنت کے معاملات اور دوزخ کے معاملات تو پہلے سے چل رہے ہیں تو پھر روزے محشر کا انتظار کیوں کرنا کہ روزے محشر پہ پتہ چلے گا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے؟ دیکھیں یہ سوال بہت سادہ ہے لیکن جواب تھوڑا سا ٹیکنیکل. یہ دیکھیں دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے علم خدا، ایک ہوتا ہے عدل خدا. علم خدا تو یہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، جب اس نے خلق کیا اس کو معلوم ہے اسی وقت. لیکن اگر وہ فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پہ پہلے سے کر دے گا نا تب بھی اس سے کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ اللہ کسی کو مسئول نہیں ہے، اللہ کسی کو جواب نہیں دے گا. لیکن یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے اپنے علم پر ہمیں جنت کی جہنم میں نہیں بنایا ہے. اس نے دنیا دے دی اور کہا جاؤ خود کر آؤ، تمہارے اعضا خود قیامت میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اگر نیک کام کیے تھے تو جنت میں چلے جانا، برے کیے ہیں تو برے میں. بنیادی طور پر یہ دنیا دار البلا ہے، مصیبت کا مکان ہے، دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے. یہاں آئیں ایفرٹ کریں. لیس للانسان الا ما سعی کیوں ہے؟ اگر پہلے سے طے ہے دیکھیے کچھ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں پر چھوڑی ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ تمہیں مل جائے گا. چنانچہ مرنے والوں کو یہ تو طے ہو جاتا ہے اللہ والوں کے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے واقعات بیان فرمائی ہے، دیگر اور واقعات کتابیں بھری پڑی ہیں
کہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، ان کو ایسی وائبز آ جاتی ہیں، ان کو ایسے خیالات، اچھے خواب، دل لگنے لگا یا کوئی ایسی چیز دیکھی، یہ اللہ کی طرف سے انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اگر کسی کو اندازہ ہو جائے۔ لیکن ہمیں دیکھیں انتظار نہیں کرنا ہے، کیونکہ موت کے لیے روایت میں اور آیات میں یہ آیا ہے کہ بغتتاً، اچانک سے آئے گی کسی کو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر اچک لے گی، چاہے تم پکے مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چھپ جاؤ۔ تو ایک ابھی بات ذہن میں آئی، بہت خوبصورت بہن نے بیان کیا کہ جنت کے اندر جو ہے نا فرمایا کہ ولدان مخلدون، اب عجیب جملہ ہے، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم جب جنت میں ہمیشہ رہنے والے بچوں کو جو تمہاری خدمت کے طور پہ موجود ہوں گے، جب ان کو دیکھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے موتی بکھرے پڑے۔ آپ کبھی ویژن کریں اگر موتی بکھرے میں ہو تو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں چونکہ وہ گھر بھی ویران ہوتے ہیں جن گھروں میں بچے نہ ہوں، تو اللہ نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جنت میں بچے رکھے ہیں تاکہ ان سے جنتیوں کا دل لگا رہے۔ اور ایک آیت قرآن مجید میں سورہ نحل میں موجود ہے، 31 اور 32 نشان ہے، جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، اس کے بعد فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین، فرمایا کہ اللہ ایسی جنت عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اگلا جملہ بہت پیارا ہے، لہم فیہا ما یشاؤون، اس جنت میں جنتیوں کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ایک جملے میں اگر کوئی پوچھے نا دنیا اور جنت میں کیا ہے، دنیا میں آپ وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، جنت میں اللہ وہ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کو ایسے ہی جو ہے وہ جزا دیتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا ازلفت الجنت للمتقین، میں نے جنت کو سنوارا ہی تقویٰ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور آخری روایت کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، مسند فردوس میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن جنت نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ارشاد فرمایا پروردگار تو نے مسکین، غریب، اسیر، سادے لوگ بیچارے مجھ میں تو نے جو ہے وہ رکھ دیے ہیں، اور جتنے یوں کہیے کہ لینڈ لارڈ ہیں اور جتنے بھی مال کھا کے ہڑپ کرنے والے ہیں وہ تو نے جہنم میں رکھ دیے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اما زینت ارکانک بالحسن والحسین، کیا تو بھول گئی میں نے حسن حسین سے تجھے سجایا ہے، حسن حسین تو تجھ میں۔ تو روایت میں فماست الجنت کما تمیس العروس، جنت ایسے شرما جائے گی جیسے دلہن شرما جائے کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو یہ اس ایمان کے صدقے عطا فرمائے کہ ہم جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار کا، اولیاء الہی کا، اصحاب پیغمبر کا پڑوس ہمیں حاصل ہو۔ نیک کام کریں، امید رکھیں، اس کی رحمت سے جیسی امید رکھیں گے وہ ویسا معاملہ فرمائے۔ الہی آمین، بے شک بے شک۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ اپنی حیثیت دیکھ کے اللہ میاں سے مت مانگیں، آپ اللہ پاک سے اس کی شان و شوکت دیکھ کے مانگیں۔ عمران بھائی، جنت کے لوگوں کی ہم سب لوگوں کو جنت کی آرزو ہے، جنت کو آرزو کس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب سے میں اس پہ جواب لوں گی۔ جی جنت کو آرزو کس کی ہے؟ بس اللہ تعالی ہم سب کو ان میں بنایا کہ جن کو جنت کی آرزو ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک کرائٹیریا بنایا ہے، بیان فرمایا ہے، غالباً سورہ قمر ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما۔ اس میں پورا کرائٹیریا ہے جس کی مختصر خلاصہ یہ ہے کہ رحمان کے مخصوص بندے وہ ہیں کہ وہ زمین پر بڑے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں، اور وہ کسی بیہودہ کام میں حاضری نہیں لگاتے، لا یشهدون الزور ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ تو تقریباً 8-9 صفات ایسی ہیں، تو خود بخود جنت ان کی وہ ذہنی طالب ہوگی۔ اور میں سر فہرست ظاہر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، شہداء کرام ہیں، انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین، کہ جنت ان کی طلب میں ہوگی کہ بھئی میرے اندر داخل ہوں۔ اور جنت بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات ہیں نا اس کے اندر دنیا میں بھی حص رکھی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے ہاں بے جان کہلاتی ہیں، حجر پتھر وغیرہ، لیکن یہ سب وہاں پہ جا کے ہماری گواہی دینے والے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو آتا ہے کہ جی منہ پہ مہر لگ جائے گی، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف خود گواہی دیں گے، بتائیں گے جو کچھ بھی ہوگا۔ اسی طرح ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس طرح ہمارے آج کل USB وغیرہ ہوتی ہے نا، ڈیٹا اس کے اندر کوئی آ جائے تو ساری چیزیں اس میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ ٹرانسپیرنٹ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ہوگا کہ وہ انسان حیران ہو کے کہے گا کہ یہ کتاب کون سی کتاب ہے کہ ایسی کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کام ایسا نہیں چھوڑا، الا احصاها، کہ اس میں سارا سیو ہے، اس میں سب محفوظ ہے۔ تو یہ سب چیزیں وہاں پہ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا بہرحال وہ ایمان والوں کے لیے تو ہے کہ وہ طالب ہوگی، اہل ایمان جتنے بھی ہیں۔ ایک بار یہ بات آ رہی ہے جنت کی کنجی کیا ہوگی،
تو جنت کی کنجی وہ نماز ہے ایمان کے بعد. ایمان تو ہے ہی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے. ہمیں یہ واضح کرتے چلوں کہ بہت سے جدید اسکالر ایک ذہن یہ بھی بناتے ہیں کوئی بھی مذہب سے مسلک سے ہٹ کے مذہب سے, یعنی کوئی پرانے سابقہ مذاہب والے اگر جن میں جو بھی اچھے لوگ ہوں گے سب جنت میں جائیں گے, تو یہ صحیح نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جس نے آپ پر ایمان نہیں لایا, وہ چاہے سابقہ کتب پر ایمان لاتا ہو سب کچھ, تو قرآن میں آتا ہے کہ کوئی بھی کافر یا مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط, جب تک کہ اونٹ وہ سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو جائے. تو اتنی آسان بھی نہیں جنت کہ جی بغیر ایمان لائے اس کے اندر کوئی داخل ہو جائے گا, تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لیتے جی, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرپور ماتھیلو سے ہمارے سے اس وقت کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں بس عرض کرنا چاہتا ہوں یہ موت اور موت کے بعد کیسے زندگی ہوگی؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ میری گھر والی 27 رجب 2024 میں 27 رجب کی رات بہت ہو گئی, لال خاتون. اچھا جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے. آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی, اگر ان کی رات میں ڈیتھ ہوئی تو فضیلت پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کی؟ بہت ہو گئی. تو اس رات کے بعد اس رات کی شان کے بارے میں کچھ عالموں سے درخواست ہے روشنی فرمائیں. اچھا مجھے آواز ان کی کلیئر نہیں ہے, آپ کو سمجھ میں آ گیا عائشہ؟ جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بتا رہے ہیں کہ 27 رجب کو ان کی زوجہ جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں. اچھا منحصر ہے کہ اعمال کیسے ہیں, لیکن اس پر بھی بہت دیکھا جاتا ہے کہ اگر بڑی راتیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ قبولیت کی راتوں میں بھی شمار ہوتی ہیں. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو بڑی مصائب کی رات ہے, کیونکہ وہ 28 رجب کی رات ہے جسے مدینے سے قافلہ روانہ ہوتا ہے. 27 رجب کی 27, لیکن وہ 27 رجب کی رات, لیکن اگر رات دیکھا جائے تو پھر وہ شب لگ جاتی ہے اگلے دن کی. اچھا اس رات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی ہوئی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ کیونکہ معراج ایک بھی تو نہیں ہوئی نا, معراج بھی تو کہیں ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے بھی وہ حزن جو تھا ان کا کم کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس اعتبار سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی جو راتیں ہیں خاص طور پر اللہ کے نزدیک بہت قربت والی راتیں ہوتی ہیں, تو ان میں اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر ان کے لیے جنت ہے. اور جو ان کے پیچھے لوگ ہیں, شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں, اگر اصالِ ثواب کرتے ہیں تو یقینی طور پر ان کو اس کا اجر ملے گا, اور وہ خاتون بھی ان کے لیے شکر گزار اس اعتبار سے بھی ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے مرنے والی کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ڈوب رہا ہے, تمہیں چاہیے کہ تم ان ڈوبنے والوں کو بچاؤ. تو کیسے بچائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہارا پڑھنا, تمہارا اصالِ ثواب کرنا انہیں ڈوبنے سے بچاتا ہے. تو آپ جو کچھ بھی پڑھیں گے اپنی زوجہ کے لیے یقینی طور پر ان کو پہنچے گا, اور اللہ رب العالمین سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. الہی آمین الہی آمین. اور جتنی محبت سے آپ اسپیشلی آپ نے کال کر کے پوچھا بھی اس حوالے سے, آپ عمران بھی اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ اچھا کیونکہ دیکھیے جتنی محبت سے آپ نے پوچھا بھی ہے نا, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کو مس بھی کرتے ہیں. تو وہی بات ہے جو کہ آپ ان کے لیے اصالِ ثواب بے پناہ کریں. اچھا یہ میں نے جنت کی آرزو کے حوالے سے بات کی تھی کہ جنت کو آرزو کس کی ہے؟ جنت سبحان اللہ. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ بتایا گیا, ایک جگہ فرمایا اولئک هم الوارثون, یہ جنت کے وارث ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے پورا فرمایا سب سے پہلے ایمان والے, نماز کی پابندی کرنے والے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف میں ڈرا. حدیث رسول ہے کہ جب اس کے بال کھڑے ہوتے ہیں جس طرح پت جھڑ میں خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں, اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ کے خوف سے رویا اور اس کے چہرے پر آنسو گرے, اللہ اس چہرے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے جنت ان کی مشتاق ہے. تو پھر آپ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کی آرزو کرے, پھر آپ اپنے اعمال صالحہ کریں. ہمارے ایک بڑا ایک کانسیپٹ ہے, بھائی بہن نے بھی بات کی کہ فلاں رات میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم پورا ایک یا دیکھیں آپ اس شب جمعہ انتقال ہوا ان کا, 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا, جن نیک ڈیٹس پہ ٹھیک ہے, نیک ڈیٹ. آپ کی زندگی کیسی ہے؟ یہاں تو میں نے یہ شب برات میں یہ دیکھا ہے کہ بیٹا جاتا ہے سوچتا ہے ابا کی قبر یہاں تھی.
آپ جن کے لیے زندگی گزارتے رہے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، نعوذ باللہ کمانے کی غرض سے نوافل چھوڑتے رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے، اور آپ نے جو واجبات تھے اس کو چھوڑ دیا کہ میں اس اولاد کو پالتا ہوں، وہ اولاد تو آپ کے مرنے کے فوراً بعد ہی آپ کی جس گھر پہ آپ نے زندگی بنایا تھا وہ فوراً یہ کہتی ہے کہ بیچ کے حصے بانٹ دیے جائیں، اور لوگ آپ کی میت پڑی ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں اس کا اصلی گھر اس کو کب لے کے جائیں گے؟ تو اصلی گھر تو یہ تھا جو 20 سال 30 سال بنایا، نہیں اصلی گھر وہ تھا جس کے لیے کوئی اعمال نہیں کیے۔ تو آج سے مجھے تیاری کرنی ہے کہ جہاں مجھے رہنا ہے وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن جائے گی۔ اگر میں نے اللہ کو راضی کر کے مرا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں، اور میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، میں ایک دعا دیتا بھی ہوں کہ اللہ ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور اس حال میں موت عطا نہ فرمائے کہ اللہ اس کا رسول ہم سے ناراض ہو۔ تو ابھی سے آج کا یہ میسیج ہے، میرا لاسٹ میسیج یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کی مشتاق بن جائے تو اعمال صالحہ کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں، ان کا انتقال ہو چکا ہے تو آج کے دن سورہ یاسین پڑھ کے انہیں ایصال ثواب کریں، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف فرما دے گا، اچھے شوہر بن جائیں، اچھے بیٹے بن جائیں، اچھے بھائی بن جائیں، اچھے پڑوسی بن جائیں، اگر روڈ پہ ہیں تو اس کا حق ادا کریں، اگر آفس میں تو اس کا حق ادا کریں۔ جب آپ حق ادا کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو حق میں جنت عطا فرمائے گا۔ محمد شکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ کھیل سے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم دیا، وعلیکم السلام۔ میری طرف سے تمام علماء کرام کو آداب اور السلام۔ بہت اعلیٰ اسکالرز یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کے پروگرام بہت زبردست ہے اور بڑی مشکل سے کبھی کبھی کویسچن ملتا ہے، جی میری ٹرائی ہوتی ہے کہ میں ان کے نالج سے مستفید ہوں۔ کیا ایسے حافظ قرآن جو بزنس میں یا اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں غفلت برتتے ہیں اور خود وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن سے یہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ حافظ قرآن اپنے گھر کے ان افراد کو بھی بخشش کا ذریعہ ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور یعنی وہ اپنے گھر کے وہ افراد بھی بخشوا سکتے ہیں جو ان کے گناہوں میں کمی لا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حافظ کو بہت بڑا درجہ عطا کیا ہے۔ تو کیا وہ حافظ قرآن جو خود عمل نہیں کرتے یا غیبت کرتے ہیں یا ایسے یا کوئی ایسے اسکالرز ہیں، تو کیا اس سلسلے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں، ان کو سزا ملے گی یا وہ ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ صحیح جی، جواد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس طرف بھی آتا ہوں اور ایک جملہ بیان کروں جس سے بھی ہم مختلف ہماری بات آئی۔ تو دیکھیے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں خلق فرمایا تو خود اللہ نے ہی ہماری قیمت لگا دی نا، ہم اپنی قیمت دنیا میں کیوں لگاتے پھر رہے ہیں؟ خود اللہ نے ہماری قیمت دیکھے، جو پروڈکٹ بنانے والا ہے وہ بہتر بتائے گا نا قیمت کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جان اور مال کی کم از کم قیمت جنت لگائی ہے۔ مجھے بتائیے جب منیمم پرائس جنت ہے تو مجھے بتائیے زیادہ سے زیادہ کیا ہونی چاہیے؟ اب ہم سمجھ رہے ہیں جنت ایک آخری چیز ہے۔ عجیب و غریب قرآن مجید میں آیات ہیں، ایک مقام پہ فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ ورضوان من اللہ اکبر ذالک وہو الفوز العظیم۔ فرمایا جنت سے جو بڑا مرتبہ ہے وہ ہے اللہ کی مرضی حاصل کر لینا۔ دیکھیے اگر میں جنتی بن گیا تو صرف خود جنت میں جا سکتا ہوں نا، لیکن اگر مرضی اللہ کی مجھے عطا ہو گئی تو میں جس کو چاہوں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر بہت مشکل ہے طے کرنا کہ میری عبادت میں خلوص کیسے ہو، آیا میں جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، جنت کی لالچ میں کر رہا ہوں۔ بہت مشکل ہے اپنے اعمال کو خالص کرنا، البتہ اس میں مجھے سیلف ججمنٹ کرنی ہے، دوسرے کا جج نہیں بننا ہے۔ ایک خوبصورت جملہ مولا کائنات کا مجھے یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں پروردگار کو مخاطب کر کے، ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا فعبدتک۔ اے پروردگار، علی تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے، علی اس لیے تیری بات کرتا ہے کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اب مجھے بتائیے جب یہ والا مرحلہ ہو تو جہاں اخلاص یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، چنانچہ بنیادی طور پہ تو بات یہ والی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جنت دوزخ۔ آپ نے پوچھا کہ جنت کس کی مشتاق ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بزم پیغمبر سجی ہوئی ہے۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں حدیث کو لکھا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا ہے رسول اللہ آپ جنت کے فضائل بیان فرماتے ہیں کہ تو بتائیے لمن تشتاق الجنہ، جنت کس کا انتظار کر رہی ہے؟ حضور نے فرمایا الجنت تشتاق الی اربعۃ، علی ابن ابی طالب، ابو ذر و سلمان و یاسر۔ ایک روایت میں حضرت مقداد کا بھی نام ہے، فرمایا جنت
ہم جنت کے طالب ہیں, جنت ان میرے دوستوں کی طالب ہے, جنت میرے ان چاہنے والوں کی طالب ہے. تو جیسے مفتی صاحب نے رخ صاحب نے بیان فرمایا, ہمیں وہ کام کرنے ہیں, ان آیات پر, ان روایات کے مضمون پہ عمل کرنا ہے کہ ہم جنت کے حقدار قرار پائیں. اور تیزی کے ساتھ یہ بیان کر دوں, انہوں نے جو پوچھا کہ حافظ قرآن, میں کہتا ہوں کہ حافظ قرآن کیا, کوئی بھی ہو, کوئی بھی شخص جو وہ کام کر رہا ہے جو وہ کہہ رہا ہے جو خود نہیں کرتا ہے, تو اس کے لیے تو بہت سخت وعید ہے. اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ, میرے علماء تشریف فرمائے, ایک حدیث قدسی میں اس طرح کا لفظ ہے, جس شخص نے علم دین اس نیت سے حاصل کیا کہ لوگوں پہ برتری جتائے اور لوگ مجھے کہیں کہ کتنے بڑے آیت اللہ ہیں, کتنے بڑے حجت الاسلام ہیں, کتنے بڑے علامہ ہیں, کتنے بڑے یہ عالم دین ہیں, تو فرمایا اللہ اس کے سینے کی ہڈیوں کو کچل کے رکھ دے گا. یعنی علم اگر اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے, تو یہ تو مجھے اپنے لیے سوچنا ہے, میں نے سوچنا ہے کہ آیا میرا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اللہ کو یہ والا غرور بھی جی بالکل پسند نہیں ہے. چنانچہ بنیادی طور پر اس میں صرف ایک حافظ قرآن کے علماء کرام نہیں, ہر شعبے میں بات ہو رہی ہے. چنانچہ ہمیں اپنے عمل کو خالص کرنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احسن قبول ہے, اکثر کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی ہے. تو کوشش کریں, تھوڑا کریں, اچھا کریں, تاکہ ایک جملہ عرض کر دوں, یہ جو حدیث ہے نا حافظ قرآن جنت میں جائے گا, پوری حدیث پڑھیں کہ جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہو اور جو قرآن کے حرام کو حرام سمجھتا ہو وہ اہل جنت میں, یہ پوری حدیث ہے. اچھا, بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں, لیکن somehow آگے لائف میں, کیونکہ ہم حافظ قرآن, کیونکہ آف کورس ہم کہتے ہیں انہوں نے تو قرآن حفظ کیا ہوا, تو ہم ان کو نام کے آگے زندگی بھر وہ حافظ بھی لگاتے ہیں, لیکن ان کے اعمال اگر ان سے کانٹرڈکٹ کر رہے ہوں تو کیا وہ اسی چیز پہ رہتے ہیں؟ جیسے اگر آپ عمرہ کر کے آئے ہوتے ہیں, آپ اگر حج کر کے آئے ہوتے ہیں عمران بھائی, یا آپ زیارت کر کے آئے تو آپ کو بول رہے ہیں کہ اپنے ان کو سلامت رکھیں, اپنے عمرہ اپنے حج کو سلامت رکھیں, تو ایسے اگر آپ قرآن حفظ کرتے ہیں تو اس کو بھی تو سلامت رکھنا ہے نا. جی اچھا, قرآن کا حافظ ہونا ایک تو اس کے الفاظ کا حفظ ہے, اور ایک ہے اس کی محافظت. مثال کے طور پہ جیسے کوئی سپاہی بن گیا, اس کی ذمہ داری سپاہ کرنا اور حفاظت کرنا. اگر وہ گھر میں بیٹھا خود سو رہا ہے, وہ حفاظت نہیں کر رہا, بظاہر ویسے سروس اس کو محافظ کی ملی ہوئی ہے, تو وہ حساب اس کا ہے کہ اگر حافظ بن بھی گیا تو محافظ اگر نہیں بنا قرآن کریم کا تو وہ حافظ شمار نہیں ہوگا. حافظ سے مطلب یہ کہ یعنی بہت سے ایسے بھی جو الفاظ کے حافظ نہیں تھے, لیکن قرآن کے حلال کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کیا, حرام کو حرام سمجھ کے اسے بچے, بہت تقوی والی زندگی گزری, تو ان کے جسموں کو کئی 100 سال بعد قبروں سے دیکھا گیا بالکل سلامت نکلیں. تو اصل تو بیسکلی حافظ سے مراد وہ ہے, لیکن پھر بھی جو اگر خدا نخواستہ گناہ گار حافظ ہیں اور پکے حافظ قرآن کریم ہیں, قرآن سے وہ روگردانی نہیں کرے, گناہ ہو جاتے ہیں اگر کسی سے, قرآن مخلصانہ نے حفظ کیا ہے, تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ جس کے سینے میں قرآن موجود ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھیں گے اور اسے درگزر فرما دیں گے. لیکن قرآن کا استہزاء کرتا ہے, جان بوجھ کے اس نے غفلت برت دی اور اس کو چھوڑ چھاڑ دیا, تو پھر وہ جو نقصان دہ ہے. یہاں بھی میں جدید دور کے وہ ایک بات کہتا چلوں کہ عموماً کچھ اسکالر ڈسکریج کرتے ہیں قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا کہ یہ بیکار ہے یا وہ حاصل نہیں ہے, یا رمضان میں جو تراویح میں حفاظ کرام پڑھتے ہیں, فاسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کا پڑھنا بیکار ہے. تو قرآن کا دیکھیں پڑھائی ایک الگ ہے, سننا الگ ہے, حفظ الگ ہے, قرات الگ ہے, تفسیر الگ ہے, ترجمہ الگ. اب ایک سبزی بیچنے والا ہے, گوشت بیچنے والا ہے, ایک سبزی اور ایک چھولے بیچنے والا ہے, آپ سب کو کیسے یہ کہیں گے کہ سب قرآن سمجھو؟ ٹھیک ہے, جتنا حلال حرام کے سمجھنے کا تعلق ہے وہ تو اس کو سمجھنا چاہیے. اگر سمجھنا ہے تو اس کو بھی کرائٹیریا کے ساتھ سمجھا جائے. جیسے میتھمیٹکس, انگلش, سائنس, کوئی بھی کمپیوٹر سبجیکٹ کو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جی ہر ایک آپ پکڑا دیجیے آپ خود کر لو. ہاں, تو آپ اس کتاب کو اگر سمجھنا چاہتے بھی ہیں تو جس کے اہل اس سے سیکھ کے پھر سمجھیں پڑھیں تو وہ اچھی بات ہے, ورنہ ادروائز کا صرف پڑھنا بھی عبادت ہے. جو تراویح میں قرآن کریم پڑھا رہے ہوتے ہیں یا حفظ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے 10 سال 15 سال کے بچے حافظ ہوتے ہیں, وہ سمجھ نہیں پائیں گے اس وقت, لیکن ان کو حفظ کرایا جائے تو حفظ الگ شعبہ ہے, سمجھنا الگ شعبہ ہے, تفسیر الگ شعبہ ہے. تو اس لیے اس کو بھی انکریج کیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا پہلا درجہ حافظ کہا جاتا ہے. چلیں, اب وقت میرے پاس بہت مختصر ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے کہ جس کے آرزو جنت کرے کہ یہ ان کے پیارے ہیں, یہ نبی کے ماننے والے, اس کی پاک اولاد کے پیارے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. کل ملیں گے نیکسٹ.